بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو انسان اپنے اصل سے بھاگتا ہے وہ پھر ساری زندگی بھاگتا ہی رہتا ہے، کیونکہ اصل کبھی نہیں چھپتا، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اس پر لحاف ڈالیں، غلاف ڈالیں یا مٹی، یہ کہیں نہ کہیں سے پھر باہر نکل آتا ہے، ہزار سروں والے اژدہے کی طرح، جس کا ہزارواں سر کاٹتے کاٹتے پچھلے 999 سر پھر نکل آتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، یہاں لوگ قرآن ہاتھ میں لے کر ماتھے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سننے پر انگلیاں ہونٹوں سے لگا کر چومتے ہیں، مگر کرتے وہی ہیں جو ان کی اپنی مرضی اور خواہش ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں لوگ قرآن پر مر مٹتے ہیں، مگر قرآن کے مطابق جیتا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 34 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس بستی کے لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اس فسق کی بدولت جو یہ کرتے رہے ہیں۔ آیت نمبر 35۔ اور ہم نے اس بستی کی ایک کھلی نشانی چھوڑ دی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، اس کھلی نشانی سے مراد ہے بحیرہ مردار، جس سے بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کفار مکہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اس ظالم قوم پر اس کے کرتوتوں کی بدولت جو عذاب آیا تھا، اس کی ایک نشانی آج بھی شارع عام پر موجود ہے، جسے تم شام کی طرف اپنے تجارتی سفروں میں جاتے ہوئے شب و روز دیکھتے ہو۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، سورہ الحجر۔ اور وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، سورہ الصافات۔ موجودہ زمانے میں یہ بات قریب قریب یقین کے ساتھ تسلیم کی جا رہی ہے کہ بحیرہ مردار کا جنوبی حصہ ایک ہولناک زلزلے کی وجہ سے زمین میں دھنس جانے کی بدولت وجود میں آیا ہے، اور اسی دھنسے ہوئے حصے میں قوم لوط کا مرکزی شہر سدوم واقع تھا۔ اس حصے میں پانی کے نیچے کچھ ڈوبی ہوئی بستیوں کے آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ حال میں جدید آلات غوطہ زنی کی مدد سے یہ کوشش شروع ہوئی ہے کہ کچھ لوگ نیچے جا کر ان آثار کی جستجو کریں، لیکن ابھی تک ان کوششوں کے نتائج سامنے نہیں آئے ہیں۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہوں سورہ شعراء حاشیہ نمبر 114، سورہ العنکبوت حاشیہ نمبر 60۔ عملے قوم لوط کی شرعی سزا کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 2 الاعراف حاشیہ نمبر 68۔ آیت نمبر 36۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخر کے امیدوار رہو، اور زمین میں مفسد بن کر زیادتیاں نہ کرتے پھرو۔ اس کی تفسیر ہے، تقابل کے لیے ملاحظہ ہو سورہ الاعراف رکوع نمبر 11، سورہ ہود رکوع نمبر 8، سورہ الشعراء رکوع نمبر 10۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ آخرت کے آنے کی توقع رکھو، یہ نہ سمجھو کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیاوی زندگی ہے اور کوئی دوسری زندگی نہیں ہے جس میں تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا اور جزا و سزا پانا ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کرو جس سے تم آخرت میں انجام بہتر ہونے کی امید کر سکو۔ آیت نمبر 37۔ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، آخرکار ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی اس بات کو تسلیم نہ کیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اور یہ تعلیم جو وہ دے رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کو نہ ماننے کا نتیجہ انہیں عذاب الہی کی شکل میں بھگتنا ہوگا۔ گھر سے مراد وہ پورا علاقہ ہے جس میں یہ قوم رہتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب ایک پوری قوم کا ذکر ہو رہا ہو تو اس کا گھر اس کا ملک ہی ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 38۔ اور عاد و سمود کو ہم نے ہلاک کیا،
تم وہ مقامات دیکھ چکے ہو جہاں وہ رہتے تھے۔ ان کے اعمال کو شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور انہیں راہ راست سے برگشتہ کر دیا، حالانکہ وہ ہوش گوش رکھتے تھے۔ اس کی تفسیر ہے، عرب کے جن علاقوں میں یہ دونوں قومیں آباد تھیں ان سے عرب کا بچہ بچہ واقف تھا۔ جنوبی عرب کا پورا علاقہ جو اب احقاف، یمن اور حضرموت کے نام سے معروف ہے، قدیم زمانے میں عاد کا مسکن تھا اور اہل عرب اس کو جانتے تھے۔ حجاز کے شمالی حصے میں رابغ سے عقبہ تک اور مدینہ و خیبر سے تیمہ اور تبوک تک کا سارا علاقہ آج بھی سمود کے آثار سے بھرا ہوا ہے، اور نزول قرآن کے زمانے میں یہ آثار موجودہ حالت سے کچھ زیادہ ہی نمایاں ہوں گے۔ آیت میں ورڈ ہے وہ ہوش گوش رکھتے تھے، یعنی جاہل اور نادان نہ تھے، اپنے اپنے وقت کے بڑے ترقی یافتہ لوگ تھے اور اپنی دنیا کے معاملات انجام دینے میں پوری ہوشیاری اور دانائی کا ثبوت دیتے تھے۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شیطان ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اور ان کی عقل سلب کر کے انہیں اپنے راستے پر کھینچ لے گیا۔ نہیں، انہوں نے خوب سوچ سمجھ کر آنکھوں دیکھتے شیطان کے پیش کیے ہوئے اس راستے کو اختیار کیا جس میں انہیں بڑی لذتیں اور منفعتیں نظر آتی تھیں، اور انبیاء کے پیش کیے ہوئے اس راستے کو چھوڑ دیا جو انہیں خشک اور بدمزہ اور اخلاقی پابندیوں کی وجہ سے تکلیف دہ نظر آتا تھا۔ آیت نمبر 39، اور قارون و فرعون و حامان کو ہم نے ہلاک کیا، موسیٰ ان کے پاس بینات لے کر آیا، مگر انہوں نے زمین میں اپنی بڑائی کا زوم کیا، حالانکہ وہ سبقت لے جانے والے نہ تھے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی بھاگ کر اللہ کی گرفت سے بچنے نکلنے والے نہ تھے، اللہ کی تدبیروں کو ناکام کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ آیت نمبر 40، آخرکار ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ میں پکڑا، پھر ان میں سے کسی پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی اور کسی کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی عاد جن پر مسلسل 7 رات اور 8 دن تک سخت ہوا کا طوفان برپا رہا۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 7، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69 یعنی سمود، سورہ العنکبوت آیت نمبر 70 یعنی قارون، سورہ العنکبوت آیت نمبر 71 یعنی فرعون اور حامان، سورہ العنکبوت آیت نمبر 72۔ یہ تمام قصے جو یہاں تک سنائے گئے ہیں، ان کا روح سخن 2 طرف ہے۔ ایک طرف یہ اہل ایمان کو سنائے گئے ہیں تاکہ وہ پست ہمت اور دل شکستہ و مایوس نہ ہوں، اور مشکلات و مصائب کے سخت سے سخت طوفان میں بھی صبر و استقلال کے ساتھ حق و صداقت کا علم بلند کیے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں کہ آخرکار اس کی مدد ضرور آئے گی اور وہ ظالموں کو نیچا دکھائے گا اور کلمہ حق کو سر بلند کر دے گا۔ دوسری طرف یہ ان ظالموں کو بھی سنائے گئے ہیں جو اپنے نزدیک تحریک اسلامی کا بالکل کلا کما کر دینے پر تلے ہوئے تھے۔ ان کو متنبہ کیا گیا کہ تم خدا کے حلم اور اس کی بردباری کا غلط مطلب لے رہے ہو، تم نے خدا کی خدائی کو اندھیر نگری سمجھ لیا ہے، تمہیں اگر بغاوت اور سرکشی اور ظلم و ستم اور بدعمالیوں پر ابھی تک نہیں پکڑا گیا ہے اور سنبھلنے کے لیے محض عذرائے عنایت لمبی مہلت دی گئی ہے، تو تم اپنی جگہ یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ یہاں کوئی انصاف کرنے والی طاقت سرے سے ہے ہی نہیں، اور اس زمین پر جس کا جو کچھ جی چاہے بلا نہایت کیے جا سکتا ہے۔ یہ غلط فہمی آخرکار تمہیں جس انجام سے دوچار کر کے رہے گی وہ وہی انجام ہے جو تم سے پہلے قوم نوح اور قوم لوط اور قوم شعیب دیکھ چکی ہے، جس سے عاد و سمود دوچار ہو چکے ہیں اور جسے قارون و فرعون نے دیکھا ہے۔ آیت نمبر 41، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ
علم رکھتے۔ اس کی تفسیر ہے، اوپر جتنی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے وہ سب شرک میں مبتلا تھی، اور اپنے معبودوں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ ہمارے حامی و مددگار اور سرپرست اور گارڈینز ہیں، اور ہماری قسمتیں بنانے اور بگاڑنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ان کی پوجا پاٹ کر کے اور انہیں نظر و نیاز دے کر جب ہم ان کی سرپرستی حاصل کر لیں گے تو یہ ہمارے کام بنائیں گے اور ہم کو ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھیں گے۔ لیکن جیسا کہ اوپر کی تاریخی واقعات میں دکھایا گیا ہے، ان کے یہ تمام عقائد و عوام اس وقت بالکل بے بنیاد ثابت ہوئے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بربادی کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اس وقت کوئی دیوتا، کوئی اوتار، کوئی ولی، کوئی روح اور کوئی جن یا فرشتہ جسے وہ پوچھتے تھے ان کی مدد کو نہ آیا، اور اپنی باطل توقعات کے ناکامی پر کف افسوس ملتے ہوئے وہ سب پیوند خاک ہو گئے۔ ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ مشرکین کو متنبع کر رہا ہے کہ کائنات کے حقیقی مالک و فرمانروا کو چھوڑ کر بالکل بے اختیار بندوں اور سراسر خیالی معبودوں کے اعتماد پر جو توقعات کا گھروندہ تم نے بنا رکھا ہے، اس کی حقیقت مکڑی کے جالے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ جس طرح مکڑی کا جالا ایک انگلی کی چوٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح تمہاری توقعات کا یہ گھروندہ بھی خدائی تدبیر سے پہلا تصادم ہوتے ہی پاش پاش ہو کر رہ جائے گا۔ یہ محض جہالت کا کرشمہ ہے کہ تم اوہام کے اس چکر میں پڑے ہوئے ہو۔ حقیقت کا کچھ بھی علم تمہیں ہوتا تو تم ان بے بنیاد سہاروں پر اپنا نظام حیات کبھی تعمیر نہ کرتے۔ حقیقت بس یہ ہے کہ اختیارات کا مالک اس کائنات میں ایک رب العالمین کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اسی کا سہارا وہ سہارا ہے جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256، یعنی جو طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے، اس نے وہ مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 42 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔